رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني عبد الله وأنا خاتم النبيين وأبي منجدل في طينه سأخبركم عن ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت. ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال حاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي وقال أيضا هذا حديث صحيح. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہم. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. مل کر پڑھیے: سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج میں اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مقدس عنوان سے اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارے جامعہ ضیاء العلوم ٹرسٹ جامع مسجد حنفیہ میں میں اور آپ جمع ہیں، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ بقیت السلف شیخ الحدیث مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ کے ادارے میں ہم جمع ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک اور مقدس بزم میں ہم تمام کی حاضری مقبول فرمائے اور حضرت صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. اس ادارے کو اللہ رب العالمین جل وعلا صبح قیامت تک اسی طرح علمی فیضان کو تمام عالم کے اندر عام کرنے کی اور اس کے نور سے تمام عالم کو مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور اس ادارے کے لیے اور لیاری کے تمام غیور مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ انتہائی افتخار اور باعث مسرت و برکت ہے کہ اہل سنت و جماعت کی سب سے عظیم شخصیت حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ سیدی مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کا نام ہی اہل سنت و جماعت کی شناخت اور تعارف ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جامعہ ضیاء العلوم کا بہت بڑا تعارف ہے اور اہل سنت و جماعت میں اس جامعہ کی رسوخ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس میں حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت یہاں خطاب فرمانے کے لیے اور اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات سے ہم تمام کو مستفیض کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سب مل کر دعا کیجئے، بڑا مبارک ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ کو کامل صحت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اسی طرح آپ کو ہماری سرپرستی کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ایک طویل عمر بالعافیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ محبت سے کہیے آمین۔ اور اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا نام یورپ اور برطانیہ کے اندر اہل سنت و جماعت کی خدمات سر انجام دینے میں سر فہرست، سیاسی اعتبار سے ہو یا مذہبی اعتبار سے ہو، بڑے دبنگ انداز میں بڑی حمیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی باغ ڈور کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور محاذ پر پہرا دینے والی شخصیت حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔ یہ آپ ہی کا ادارہ ہے، ایسے کئی ادارے آپ کے ہیں، یہاں پر بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان تمام کوششوں کو جو یہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں بارآور فرمائے۔ محبت سے کہیے آمین۔ خطاب حضور مفتی اعظم فرمائیں گے، میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا جو میرے جیسے ذہن کے سادہ لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ میرے اور آپ کے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ چند ضروری باتیں سنیے۔ حضور سید عالم ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین کی اصل ہے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ سے تعلق یہ ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کا سب سے اہم مقصد ہے۔ ہم یہ بات اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جز نہیں کہ جو کل سے نکال دیا جائے تو اس کی عمارت قائم رہے۔ مثلا آپ دیکھیں ایک بلڈنگ تیار ہوئی ہے، اس بلڈنگ کی دیواریں بھی اس کا پارٹ اور اس کا جز ہے۔ ہر اینٹ اس بلڈنگ کی قیام میں، اس کے سالم رہنے میں، اس کے قائم رہنے میں ہر اینٹ اس کا ایک جز ہے۔ لیکن اگر عمارت سے بلڈنگ سے کوئی ایک اینٹ ہٹا دی جائے تو اس سے بلڈنگ گرتی نہیں، بلڈنگ قائم رہتی ہے جبکہ وہ جز ہے۔ حضور سید عالم کا ایسا تعلق نہیں ایمان سے، بلکہ ایسا ہے جیسے عمارت کے لیے اس کی فاؤنڈیشن جو ایک اعتبار سے جز بھی ہے اور اصل بھی ہے، اگر بلڈنگ کی عمارت کو کھینچ لیا جائے یا بلڈنگ کی بنیاد کو نکال دیا جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بلڈنگ قائم رہے گی؟ مل کر کہیے، کہہ سکتا ہے؟ بس یوں ہی سمجھیے کہ اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں ایمان کی بقا کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے، بقا کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت کی بقا کے لیے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔
بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب حضور سید عالم سے محبت، اللہ کے پیارے نبی سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور سید عالم کی محبت اور تعظیم ایسے ہے جیسے بدن کے اندر روح ہوتی ہے، روح اگر بدن سے نکل جائے تو بدن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو جس طرح روح کا بدن کے لیے ہونا ضروری اور بدن کی حیات کے لیے اصل ہے، اسی طرح ایمان کی بقا اور ایمان کی اصل جناب رسول اللہ کی محبت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے ہمارے دل میں آئے؟ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ محبت کیسے ہمارے دل میں آئے؟ تو ہم بحیثیت انسان، ہمارے لیے محبت کا دل میں آنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم حضور کے مقام، عظمت، آپ کی شان کو جانیں اور اس کو سمجھیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے ایک بات جلدی سے کہ کسی بھی ہستی کے مرتبے کو جاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے مقام کو کون بیان کر رہا ہے، اور اس ہستی کا بیان کس جگہ پر آ رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم کی حرمت و عزت یہ ہے کہ آپ کی شان کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اور جہاں آپ کا بیان آیا وہ سب سے سچا کلام قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، تو جس نے بیان کیا وہ سچا، جس کتاب میں آیا وہ سب سے سچی کتاب۔ تو یہ ذریعہ استفادہ اور استدلال بتاتا ہے کہ سرکار کی عظمت و شان بہت اونچی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر حضور کی شانیں بیان کریں گے، تو یہ ساری شانیں تو حضور کو اللہ نے دی ہے نا، تو میں کہوں گا مصرع مکمل کرو، شانیں بھی اللہ نے دی ہے، آپ کو پیدا بھی اللہ نے کیا، نبوت بھی اللہ نے دی، شانیں بھی اللہ نے دی، اور بیان بھی اللہ کرتا ہے، آپ کی عظمتوں کا بیان بھی اللہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سن لیجئے، حضور کی شان و عظمت کے بیان کا نام ہے۔ حضور کی شان و عظمت کے، ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ٹائٹل نیم ہوتا ہے۔ تو حضور کی شان و کرامت اور عظمت کا بیان جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اس کا ٹائٹل نیم، عنوان بنتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سن لیجئے، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد حضور کے ذکر کو کہتے ہیں، حضور کی شان اور عظمت کے بیان کو کہتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کے خاندان اور جس عظیم خاندان میں تشریف لائے، اس کی کرامت و عزت خود زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی اور احادیث میں موجود ہے، اس کے بیان کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ سرکار کی پیدائش کے وقت جو کرامات اور جو عظمتوں کا اظہار ہوا، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اس کے بیان کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر، کہیں پر انا اعطیناک الکوثر کہہ کر، کہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر، کہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کہہ کر، الغرض یہ جو شانیں قرآن میں رب نے خود اپنے محبوب کی بیان کی ہے، ان میں سے کسی آیت کو عنوان بنا کر سرکار کی شانوں کو بیان کرنے کا نام محفل میلاد ہے۔ مجھ سے ایک شخص کہیں پر ملے اور ان کی عمر کوئی 60 سال سے زیادہ تھی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 40 سال ترجمہ قرآن پڑھایا ہے اور 40 سال میں نے قرآن کریم کا درس دیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہنے لگے میرا بہت بڑا دارالعلوم ہے، 500 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، 40 سال مجھے تدریس کرتے ہوا، حدیث پڑھاتے ہوئے ہوا، قرآن پڑھاتے ہوا، قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہوا، تفسیر پڑھاتے ہوا، لیکن میں نے قرآن میں کہیں میلاد کو نہیں دیکھا۔ بڑی عجیب بات تھی، توجہ ہے آپ کی۔ 40 سال میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، لیکن مجھے قرآن میں کہیں میلاد نہیں ملا۔
حدیث میں کہیں نہیں ملا. تو میں نے کہا بزرگوں آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہا تھا؟ آپ کے لیاری آگرہ تاج میں کوئی بندہ آئے گلیوں میں گھوم رہا ہو اور کہے, آپ کہیں گے جی کس سے ملنا ہے؟ کہاں ملنا ہے؟ کہا کس سے؟ کہ پتہ نہیں. آپ کہیں گے بزرگوں بیٹھو چائے پیو پانی پیو, بہت ایسی بھٹک رہے ہو, دھوپ میں تھک گئے ہو, پسینہ پسینہ ہو گیا ہو, کسی سے ملنا ہے؟ کہہ لگے ہاں ملنا ہے. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہ پتہ نہیں. آپ ایدی کو فون کریں گے کہ حضرت کو لے جائیں, تھوڑا علاج کریں حضرت کا, کہ جس سے ملنے آئے اس کا پتہ نہیں اور گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں سلیخ کال 40 سال میں نے قرآن کا درس دیا, مجھے میلاد نہیں ملا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہہ لگے نہیں. تو میں نے کہا ڈھونڈ کس کو رہے تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو؟ تو میلاد کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو, سرکار کی شان کو بیان کو. اگر سرکار کی شان قرآن میں نہیں ہے تو پھر قرآن پاک میں ہے کیا؟ توجہ ہے؟ لہٰذا اس قسم کے منفی پروپیگنڈے کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کاز حضور کی محبت کا کاز ہے, اس پر امت متحد ہو سکتی ہے, اس کو فتووں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں, بعض دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم ذکر نفس سے میلاد کو مانتے ہیں, میلاد کے ذکر کو مانتے ہیں کہ حضور کی شانیں ہیں, لیکن چراغا نہیں کرتے, جھنڈے نہیں لگاتے, جلوس نہیں نکالتے. تو میں نے کہا نہ نکالو, کوئی ضروری نہیں. مفتی اعظم تشریف فرما ہے, آپ کی تحریر ہمارے لیے اتھارٹی ہے. جھنڈا لگانا کوئی واجب و سنت نہیں, جلوس نکالنا کوئی واجب و سنت نہیں, لیکن اگر کوئی کر لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور کی تکریم اور تعظیم میں کر لے تو اجر پائے گا. تو اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم میلاد کو مانتے ہیں چراغوں کو نہیں مانتے, میں نے کہا کوئی وجہ ہوگی نہ ماننے کی. کہ لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چراغے جھنڈے آج کی ایجاد ہے, اور جو نئی ایجاد ہوتی ہے اس پر ثواب کی نیت نہیں ہوتی. آپ ان جھنڈوں چراغوں پر ثواب کی نیت کرتے ہیں اور یہ ناجائز ہے. کسی چیز کو ثواب کہنا یا کسی چیز کو گناہ کہنا یہ شارع علیہ السلام کا کام ہوتا ہے, کسی بندے کا کام نہیں ہوتا. یہ چراغے تو چائنا نے بنائے, اس پر ثواب کیسے؟ تو میں نے کہا آپ کی مسجد کے پنکھے کیا قرون اولا میں بنے ہیں؟ وہ بھی تو چائنا نے بنائے ہیں. آپ کے لاؤڈ اسپیکر یہ کوئی قرون اولا سے بن کر آئے ہیں؟ یہ بھی تو چائنا نے بنائے ہیں. اور آپ مسجد میں چندہ کرتے حضرات مسجد میں گرمی بہت ہے, پنکھا لگوائیے ثواب ملے گا. تو کوئی پوچھے کہ جناب یہ تو چائنا نے آج بنایا, ثواب کیسے ملے گا؟ تو کہتے ہیں ثواب اس لیے ملے گا کہ اس سے نمازی کو سکون ملتا ہے اور دین کی اصل کی بقا کے لیے تسکین ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہم بھی چراغوں پر ثواب کی نیت نہیں کرتے, اس سے جو محبت رسول کا فروغ ہوتا ہے اس پر نیت کرتے ہیں. تو ایسا اب آپ غور کیجئے, تو یہ سوالات سارے چندی چور سوالات ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نہیں کرتے. پھر کبھی کہتے جی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے. تو میں نے کہا حضور کی ولادت کو مانتے ہیں؟ کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا اس دن منا لو. یہ چٹکیاں کیوں بھرتے ہو؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ ایک عورت کو اپنی شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور شوہر بڑے نیک تھے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا ہے کھڑکی سے ایک نیک بندہ ہوا میں اڑ رہا تھا. سنا نا مثال؟ وہ کہنے لگے وہ میں خود تھا. کہنے لگے قسم کھاؤ تم تھے؟ کہنے لگے ہاں. کہا نہیں وہ تو ایک بہت بزرگ آدمی تھے ہوا میں اڑ رہے تھے. کہنے لگے وہ میں اڑ رہا تھا. تو کہا اچھا اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو جب بغض لگ جاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بڑا مشہور ایسی فرضی بات ہے, آپ جو سادہ لوگ بیٹھے ان کو بتانے کے لیے. اکبر نے ایک دفعہ بربل سے کہا کہ مجھے دنیا کا سب سے حسین بچہ لا کے دکھاؤ. دنیا کا سب سے حسین. بربل گھومتا رہا 2 ہفتے 3 ہفتے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. جب بربل بچے کو لایا تو بچہ ایسا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے, ناک بہ رہی ہے, چہرہ کوئی ایسا خوبصورت بھی نہیں تھا. تو بادشاہ نے کہا یہ کس کو لے آیا؟ کہا یہ دنیا کا سب سے حسین بچہ ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے اس لیے. تو بندہ کسی چیز کو اپنا سمجھتا ہے تو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور حضور کو اگر تم واقعتاً اپنے دل میں محبوب بنا لو تو جھنڈے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, چراغا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. میں اس کی شرعی وجہ بتا چکا ہوں. اب تھوڑا سے آگے بڑھ کر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. یہ عجیب قاعدہ ہے, ہمارے وہاں کسی بھی موضوع کو بیان کرنے میں اعتدال نہیں ہوتا. مثلا
جو نظریہ، یہ جو بات جس درجے کی ہے میرے دوستو، اس کو اسی درجے میں بیان کیا جائے. اس سے نیچے کریں گے تو بے ادبی، یا اس سے اونچے درجے کا جو مقام ہے اس سے ملا دیں گے تب بے ادبی. اب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. روافض کے مقابلے میں ذکر صحابہ ہمارے وہاں کثرت سے ہوا اور ہوتا ہے. صحابہ سے محبت، ان کی تعظیم، ان سے عقیدت، یہ ایمان کا حاصل ہے. صحابہ سے بغض رکھنا منافقت ہے. ان کے ایمان پر حملہ کرنا بندے کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. صحابہ کی تعظیم ایمان کے فرائض میں سے ہے، لیکن اس میں بھی بے اعتدالی کچھ لوگ کر جاتے ہیں. اتنی کر جاتے ہیں کہ اگر لیاری کے بیچ چوک پر عظمت صحابہ کا جھنڈا لگ جائے تو سارے مولانا صاحب کہتے ہیں دیر خواہ کاروں کو جی بہت اچھا کام کیا. اب اگر ادھر ہی میلاد کا جھنڈا لگ جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب اس جھنڈے پر ثواب کی نیت کہاں سے لائے گا؟ 22 جمادی الثانی کو صحابہ کے نام کی ریلی نکالی جائے گی اور 2 بجے دوپہر نکالی جائے گی. ایک بندے نے کہا حضرت میں 2 بجے تو نہیں آ سکوں گا، 3 بجے. کہہ لگے نہیں 2 بجے. انہوں نے کہا 2 بجے کوئی قرآن میں آیا تھا؟ 2 بجے کوئی حدیث میں آیا تھا؟ اب دن بھی خاص، وقت بھی خاص، ہم خود اس کے قائل ہیں، مائل ہیں، خود اس پر ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام کے دل کو ہم خوش کر پائیں گے کہ ان کی عظمت کے جھنڈے لگے تو کسی ادارے سے بدعت کا فتویٰ نہ آئے، ان کے نام پر ریلی جلوس، لوگوں کے دلوں میں، یوتھ کے دلوں میں عظمت صحابہ کو موجزن کرنے کے لیے واک اور اشتہارات اور پریڈ کیا جائے، جلوس نکالا جائے تو سارے مولوی کہیں بہت اچھا کام ہے. لیکن چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے رسول اللہ کی عظمت کے لیے کیا جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑنے والا مسئلہ ہے. اس لیے اس پہ اتنے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں. توجہ ہے، میں آخری مرحلے میں بات کو لے جاتا ہوں. دیکھیے دوستو، کیونکہ سادہ ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، میلاد کا موضوع ہے تو پہلے اس بات پر بات کرنا ضروری تھا. میں نے کہا حضور نے اپنا میلاد تو کبھی منع نہیں کیا، بلکہ حضور کی متواتر حدیثیں موجود ہیں. سرکار نے اپنی والدہ صاحبہ کی تعریف کی. بولیے سبحان اللہ. بخاری شریف میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہی حدیث ہے، یا بعثت من خیر قرون بنی آدم بھی کوئی حدیث ہے. بخاری شریف کا سرنامہ روایت مناقب کے اندر حضور فرماتے میں ہمیشہ با کردار، با ایمان، با اخلاق لوگوں میں منتقل ہوتا رہا. سرکار نے ترتیب کے ساتھ اپنے والدین کا ذکر کیا. طبرانی کے اندر شواہد کے ساتھ وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. رسول کریم فرماتے ہیں کہ لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الکریمۃ الی ارحام الطیبہ. فرمایا خدا کا یہ مجھ پر فضل رہا ہے، میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ بطن کی طرف منتقل ہوتا رہا. یہ توجہ ہے آپ کی. تو یہ دیکھیں سرکار سارا اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں، اپنے والدین کا ذکر کر رہے ہیں. اسی ذکر کو محفل میلاد کہتے ہیں. ایک مجھے مل گیا، ہاں ہم بھی حدیث مانتے ہیں. میں نے کہا کب پڑھو گے؟ کہ لے گا رمضان میں. ہم بھی مانتے ہیں حدیث. پڑھیں گے کب جناب؟ کہ لے گا رمضان میں. میں نے کہا یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ رمضان کے گرمی ہو لیاری میں اور ہر بندہ ٹینشن میں ہو، روزہ لگا ہو اور امام صاحب ممبر پر بیان کر رہے ہو حضرات منڈی سے جانور جو لاؤ گے نا قربانی کا، اس میں دیکھ لینا عیب نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. لوگ کہیں گے حضور کو روزے کے مسئلے بیان کرو رمضان میں. ابھی قربانی کو آنے میں ٹائم ہے. قربانی کو آنے میں بولیے ٹائم ہے. یہ مسئلہ بیان کرنا غلط نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اگر کوئی مولوی صاحب رمضان میں قربانی کے مسئلے بیان کرے تو آپ کہیں گے حضرت کو لگتا ہے روزہ لگ گیا ہے. تو ربیع الاول چل رہا اور حضور کی شان نہ بیان کیا جائے تو اس کو بھی کچھ لگ گیا ہے. میں غامدی کے پیج کو مکمل دیکھتا ہوں. 4 سال سے میں جاوید غامدی کو دیکھ رہا ہوں. ربیع الاول تو دور کی بات ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات اپنے طرف سے. آج بھی کل ایک کلپ لگائے غامدی کا اس کے پیج پر کہ حضور کو افضل النبی نہیں کہا جا سکتا.
اور کہا یہ لوگوں نے چند غیر ضروری روایات لے کر، یعنی ہمارا جو عقیدہ نا مسلمانوں کا کہ حضور سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ظلم دیکھیں آپ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ایک بات بھی قرآن کی کئی آیات حضور کی عظمت پر ہے، ظلم دیکھیں ایک آیت بھی عظمت مصطفیٰ کی نہ پڑھی جائیں، اور اس پر دھاندلی اور ذکر کو کم کرنے کی نحوست یہ ہے، کہتے ہیں حضور کو سب سے افضل نہیں کہا جا سکتا، یہ اگر کہہ دیا جاتا ہے تو مذاہب میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کی آیات ہے، جن کو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا میرے حبیب کی رسالت یہ ہے کہ اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے عیسیٰ علیہ السلام، دور تمہارا ہو، ڈیوریشن تمہارا ہو، زمانہ تمہارا ہو، اگر میرا مصطفیٰ آ جائے تو تم نے کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے میلاد اس حالات میں واجب لغیری ہی ہو جاتا ہے، واجب لغیری ہی، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس محفل کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ایک واجب لی ذاتی ہی ہے۔ ہم میلاد کی محفل کو واجب تو نہیں کہتے، سنت نہیں کہتے، لیکن اس قسم کی اگر حضور کی شانوں کو چھپایا جائے گا اور منفی پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ حضور کی شان کی آیات کو چھپایا جائے اور اس کے خلاف نظریہ رکھا جائے کہ حضور کو افضل کہنا یہ مذاہب میں لڑائی ہے، العیاذ باللہ، تو پھر گلی گلی کوچے کوچے نعرہ لگے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی۔ بولیے سبحان۔ بات کو میں ختم کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ جو روزانہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ میں بات کروں گا، غور کیجیے آپ میرے دوستو بزرگوں۔ ہمارے آقا کی نبوت ایسی ہے کہ حضور اگر ان نبیوں کے دور میں بھی آ جائیں تو وہ نبی اپنے امت سمیت ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اس دور میں تو پڑھیں گے۔ دجال رواں صدی فرماتے ہیں کہ بلیور بن گئے، میں نے کہا دجال صاحب بلیور وہ ہوگا جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا۔ کیا دھاندلی ہے جناب، کیا تحریف ہے۔ اب حضور کا کلمہ پڑھے بغیر بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ حضور اگر ان کے دور میں آ جائیں تو ان کے نبی بھی پابند ہے کہ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید بانون تاکید، ضرور بضرور۔ موسیٰ تو نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، ابراہیم تم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنا بڑا دجل ہے۔ اور بات کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ساری حدیثیں میں نے پڑھی، حضور نے اپنے والدین کی تعریف کی، یہ روایت تو مانن متواتر ہے کہ خرج منی نور، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا، نور نکلا۔ اس کلام کے راوی خود حضور ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، اس کی شواہد اگر جمع کرے تو یہ مانوی طور پر تواتر تک جاتی ہے کہ سرکار نے اپنے والدین کا ذکر کیا اور اسی کو میلاد کہتے ہیں، سرکار نے اپنی آمد کا ذکر کیا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اب بات کو چند منٹ میں ختم کرتا ہوں، غور کرنا۔ حضور سید عالم نے میلاد سے منع تو نہیں کیا بلکہ خود کیا، لیکن جس چیز سے حضور نے منع کیا وہ ہر جگہ پر ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں دو۔ ایک تو ابو داؤد شریف کی مرفوع حدیث ہے، حضور نے فرمایا وما امرت بتشیید المساجد، وما امرت بتشیید المساجد، حضور نے فرمایا مسجدوں میں پلستر، رنگ، روغن، سنگار یہ نہیں کرنا۔ آج جس ممبر پر میلاد کے خلاف فتویٰ آ رہا ہے وہ ممبر خود لاکھوں روپے کا بنا ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا سنگار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، حضور نے فرمایا میری امت مسجدوں کو ایسے بنائے گی، ایسے سوارے گی جیسے یہودی اپنے عبادت خانوں کو سوارتے ہیں، یا سونے کا بناتے ہیں، یا بیل بوٹے بناتے ہیں، یا زینت کرتے ہیں،
آج مسجد حرام زینت والی ہے، اور مسجد نبوی زینت والی ہے۔ مجھے بتاؤ آج کہیں آپ کو مسجد مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے قیمتی؟ میں نے کہا جس سے منع کیا اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہو، اور جس سے منع نہیں کیا اس پر بدعت کا فتویٰ ہے۔ اس حدیث کے تحت میں ان کے بزرگوں کو پڑھنے لگا تو سب نے جان چھڑائی، کہ لگا منع تو کیا ہے لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ منع تو کیا ہے حضور نے کہ مسجدوں کو رنگنا نہیں، سوارنا نہیں، زخرف نہیں کرنا، زینت نہیں کرنا، لیکن کیا کریں مظفر شاہ، اب لوگوں کے گھر پکے بن گئے ہیں اور لوگوں کی عزت ان کے مکان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر اللہ کا گھر مٹی کا ڈھیر ہوگا تو لوگ عزت کیسے کریں گے؟ میں نے کہا حضور نے جو منع کیا ہے، تو کہا صحابہ کو عمارتوں کی حاجت نہیں تھی، وہ نفس ذکر سے محبت کرتے تھے، تو میں نے کہا صحابہ کو بھی چراغ جلوس کی حاجت نہیں تھی، وہ نفس عشق رسول سے محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں آخری بات مفتی صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آخری ان کی اردو کی بخاری کی جتنی شروحات ہیں سب اٹھا کر دیکھیں، سب میں لکھا منع تو کیا ہے لیکن دور کا تقاضا ہے کہ کرنا چاہیے عظمت کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ تعویل آپ کو میلاد میں نظر نہیں آتی، سرکار کی عظمت و شان میں نظر نہیں آتی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے، نفس ذکر مصطفیٰ یہ ضروریات دین ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جن کی آمد کی برکت سے کافر ابو لہب، علماء نے لکھا نا تشریحات میں کہ صرف بھتیجا سمجھ کر اس نے یہ احسان کیا تو رب نے اس کے عذاب میں تخفیف کی۔ ہم نہیں کہتے، ابن حجر نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، سب نے لکھا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی مومن بن کر حضور کی محبت اور عظمت کے لیے سرکار کا ذکر کرے اور سرکار کے ترانے گائے اور آپ کی شان بیان کرے تو وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، آپ کی شریعت کو بھی مانتا اور عمل کرتا ہے، تو اللہ یقیناً اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم سے سچی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کا ذکر بھی کریں اور آپ کی شریعت کو بھی قبول کریں، اپنے خاندان، اپنے نسب، اپنے حسب سب کو پیچھے کریں، رسول اللہ کی شریعت کو آگے کریں، سرکار کے دین کو آگے کریں۔ ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی طریقہ اور ایسا کوئی ضابطہ امت کبھی قبول نہ کرے جو حضور کی تعلیم سے ٹکرا جائے، جو حضور کی شریعت سے ٹکرا جائے۔ یہ مقصد ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ لہٰذا میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ کی، کیونکہ نوجوان بچے بھی بیٹھے تھے تو میں چاہتا تھا کہ جناب ان کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کیا جائے، اور یہ لڑنے جھگڑنے کا موضوع نہیں ہے، یہ کاز امت کے متحد ہونے کا ہے۔ آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ امت ایک ہو جائے، آج اسلام کو ضرورت ہے امت ایک ہو جائے، اور امت کو ایک وحدت میں ایک امت بنانے کا سب سے بڑا کاز حضور کا ذکر ہے۔ بس حضور کا ذکر ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا، ہاتھ اٹھا کر ذرا کہو جیسے جیسے میرے آقا، واللہ ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔